مشہور ہے. خامی کا یہ تو آپ تک پہنچنے کے اعتبار سے آپ تک چونکہ پہنچی بات بہت قوت سے آپ پہنچی کبھی رسم کھا دے اسے تو یہ جو فرق ہے روایت کے اندر یہ آپ تک پہنچنے کے اعتبار سے نفس کلام کے اعتبار سے نہیں. اسی لیے حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے حواس سے خمسہ کو اس میں دے کہ مرکز علم یہ آنکھ سے دیکھ کر بھی حاصل ہوتا, کان سے سن کر ہوتا, زبان سے چکھ کر ہوتا, ہاتھ سے چھو کر, یہ اگر یہ سمجھے کہ یہی مرکز ہے یہی مدارج ہے اس کے معنی یہ کہ وہ عقل کا ملک ہے. اس لیے کہ عقل جو ہے اس سے کہیں آگے کی چیز سمجھتی ہے, جہاں ناک جاتی ہے نہ کان جاتا ہے نہ اس سے اونچے حقائق ہوئے. عقل جو ہے وہ جن چیزوں کو سمجھتی ہے آنکھ ناک نہیں سمجھ سکتی اپنی قوت سے. ان کا علم بہت نیچا ہے, حواس سے خمسہ کا, عقل کا علم بہت اونچا ہے. لیکن عقل والے اگر یہ سمجھ لیں کہ مدار علم یہی ہے اس کا وہ نبوت کے منکر ہے. اس لیے عقل جہاں تک جا سکتی ہے وہ ایک محدود دائرہ ہے, اس سے بھی موجود ہے وہ آسمان کے اوپر. عالم غیب تک عقل نہیں جا سکتی, عالم غیب جائے تو نبوت جاتی ہے. تو کیا عقل کو مدار کل سمجھ لیا جائے اس کے معنی وہ نبوت کے منکر ہو جاتی ہے. تو کیا حواس سے خمسہ کو مدار سمجھنے والا عقل کا منکر اور عقل کا مدار سمجھنے والا نبوت کا منکر بن جاتا ہے. اس لیے آپ کے یہاں تو مدار قرار دیا جاتا ہے اس کے اندر کہ کتاب اللہ کچھ رسول اللہ سب چیزیں ہوتی ہیں. عالم غیب کی حقائق کلام نبوت سے معلوم ہوتی ہے. آپ زمینوں سے بیٹھ کر آسمانوں تک کھینچیے قرآن کو دریافت کریں, بڑے بڑے قرآن اس طرح خلا کے اندر موجود ہیں ان کا آپ نے دریافت. لیکن آپ اگر انبیاء نہ بتائیں تو جنت کی آپ کو خبر نہیں, جہنم کا آپ کو اطلاع نہیں مل سکتی, عرش کرسی کا آپ کو خبر نہیں. یہ تمام حقائق عالم غیب صرف انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کے سامنے آئے. یہ حجیت بن جاتی ہے حدیث رسول اللہ. یہ حجیت کا مدار ہے کلام رسول کی عظمت کا. اسی لیے اسحاق بن راہویہ نے فرمایا بالکل بجا فرمایا. امام بخاری رحمہ اللہ کہ تلمیذ رشید ہے جعفر براق نے بڑا بنیادی سوال کیا اپنے استاد سے. امام بخاری پوچھا سوال کیا کہ کیف کان عبد امرک, آپ کا جو یہ مقام علم حدیث کے اندر کہ آپ کو امیر المومنین پھر حدیث بنا دیا گیا, آپ کے برابر کا درجہ نہیں, آپ سے یہ مقام آپ کو کیسے حاصل ہو. سوال بہت بڑا. کیف کان عبد امرک, ابتدا کیسے ہوئی آپ سے. امام بخاری نے جواب دیا وہ بھی اپنے اسی مقام فرمایا الہمت حفظ الحدیث, حق تعالیٰ نے میرے قلب میں الہام کر دیا حفظ حدیث کا. میں نے جب بھی کوئی حدیث سنی میرے قلب کے اندر محفوظ ہو گئی. حفظ حدیث کا غیر معمولی تھا. یہی وجہ کہ 6 لاکھ سے زیادہ حدیث میں سے امام بخاری کو محفوظ تھی. یہ اعجازی حفظہ حق تعالیٰ کو عطا فرمایا. تو فرمایا الہمت حفظ الحدیث, میرے قلب کے اندر الہام کیا گیا اللہ کی طرف سے کیا حدیث کو حفظ کر لوں. امام بخاری اس مقام پر فائد یہ اس سے یہ حدیث محفوظ ہو گیا اور اللہ نے توفیق دی. یہ اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ آپ کے سامنے آ گئی. یہ ایک ذریعہ ہے جس سے یقین واضح ہو جاتی ہے کہ علم حدیث کتنی بنیادی ضرورت اور کتنی بنیادی شرط ہے. کلام رسول اللہ ہونا کلام. دوسری وجہ کو کہ علم کی تنزیل میں اللہ نے جو علم نازل کیا اس کو تدین کیا, بہت سا علم تجزیہ علم نازل کیا. سب سے پہلے انسان کو دیا آدم علیہ السلام علم آدم اسماء کلھا, ان کا علم کیا مخلوقات کے نام. یہ ظاہر علم کا وہ ابتدائی درجہ ہے کہ جب بچے کو آپ قاعدہ بغدادی پڑھتے ہیں الف با تا وہ اسی کو سمجھ سکتا, اسی کو سب کچھ سمجھ سکتا. وہاں بھی ابتدائی درجہ علم کا یہ ہوتا ہے کسی کا نام جان لیا جائے. اگر سے دائرہ اس کا وسیع ہے لیکن بارہ درجہ ابتدائی رہے گا اس کے اندر. تو آدم علیہ السلام کو اپنی قوم کے لیے جو علم دیا گیا وہ دیا ہے جس کا وہ تحمل کر سکتے. اس لیے اس میں ان کے پاس تجربات موجود ہیں. تجربات سے ان کے اندر جو ترقی ہوتی ہے وہ نہیں تھا ان کے پاس. اس لیے ابتدائی درجہ علم آدم اسماء کلھا. یہ اس علم کو بھی محفوظ کرنے کے اندر انسانی یہ تو قریباً 1000 سال لگے. 1000 سال میں یہ سبق انسانی کو محفوظ ہوا. اور تب انسانی کو اللہ نے یہ پیدا کیا. جب ایک علم کے اندر کمال پیدا ہو جاتا تو اس اگلے علم کی طرف اگلے علم اس طرف پیدا. جب انسانیت کو اسماء علم الاسماء کے اندر کمال پیدا ہو گیا تب طلب پیدا ہوئی کہ اپنے اسماء کو جائیں مسمات کر ان کے مسمیات کو بھی دیکھا. جن چیزوں کے نام ہے
نام تو ہمیں سکھا دیے، لیکن کن چیزوں کے نام؟ ان کی صورتوں کو نہیں دیکھا، ان کی صورتوں کو نہیں دیکھا. تو کہا اب سور اچھا کو دیکھا، اب تک نام نہ نام کا یہ تصور پیدا کہ ہمیں صورتیں. یہ علم بھی آ گیا نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور ان کے بعد نوح علیہ السلام نے آ کر بتایا یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، دریا کو دیکھو. تو کہا ان تمام چیزوں کی سرچوں کی شکلیں اور صورتیں اور مصداقات امام حضرت نوح علیہ السلام نے انسانی کے سامنے پیش کی. یہ علم اس سے زیادہ عظیم. اب تک ناموں کا جانا تھا، اب مسمیات کو جان لیا انسان. اس سبق کے یاد کرنے بہترین منتبہ یہاں تک ہے جب دونوں علم محفوظ ہوگا انسانیت میں، تب تیسرا سوال پیدا ہوا کہ ہم نے ناموں کو جانا، ناموں کے ساتھ اس کے صورتوں کو جان لیا. لیکن نام اور مسمہ صورتوں کو جاننے کے بعد ایک تیسرے علم کی طرف پیدا اور تربیت کہ ان کے خاصیات کیا ہیں، ان مسمیات کی جن کے نام اور صورتوں کا مجھے ان کی خواص کیا ہے، خاصیات کیا ہے، حقائق کیا ہے. یہ علم دیا گیا ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. قوم اس وقت نوح علیہ السلام شرک کے اندر مبتلا ہو چکی، سورج کو کچھ پوجا، کچھ چاند کو پوجا، مخلوقات کو پوجا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان تمام چیزیں جن کی پوجا کی جا رہی حقائق کو کھول دیا گیا. وہ کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، عالم ملکوت کی پوری حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی کھول دی گئی. چاند کیا ہے، سورج کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، یہ حقائق سامنے آئے کہ جو مسمیات کی اصل حقیقت کیفیات تھی اور ان کی خاصیات تھی وہ تمام ابراہیم علیہ السلام نے بتائی. اس کا ان کی کیفیات کے سامنے آ جانے کے بعد انسانی کو معلوم ہوا کہ یہ قابل پرست ہیں، یہ قابل پرستی نہیں ہوتے. مخلوق کا سر مخلوق کے سامنے جھکے، یہ ظاہر انسانی کا شرف، مخلوق کا سر تو خالق کے سامنے جھکے. ابراہیم علیہ السلام البتہ پردہ تبدیل کیا. ابراہیم علیہ السلام علم کی خصوصیت کہ پردہ پہلے انبیاء جو آئے نوح علیہ السلام کے بعد وہ آئے، انہوں نے مخلوقات کو ذریعہ بنایا عرفان خدا بنا کہ زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، جس سے ایک بیان کتنی بڑی ذات ہوگی. یہ کھلی بات ہے. سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، آسمان ہے، دن ہے، رات ہے، ان کو دیکھو. اتنی عظیم مخلوقات جو پیدا کر سکتا وہ کیسا ہوگا پیدا کرنے کا. تو کیا مخلوقات کو عرفان خدا بندی کا، معرفت خدا بندی کا ذریعہ بنایا. لیکن نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ لوگوں نے ان ذریعوں کو قابل عظمت سوال خیر دے انہیں کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیا. کوئی سورج کے سامنے، کوئی چاند کے سامنے سر جھکا، مخلوقات کی پرستش کو. یہ ابراہیم علیہ السلام نے شریف کو دے کر برداشت نہیں کیا. آپ نے مخلوقات کو ذریعہ نہیں بنایا، عرفان خدا ذریعہ بنایا اس کو کہ جس کے اندر خود صفات موجود تھی، اختار کی صفاتیں کمائیں. اور وہ یہ کہ روح انسانی کو ذریعہ بنایا. انہوں نے روح انسانی کو ذریعہ بنایا. روح انسانی کے اندر مخلوق ہونے کے باوجود خالق اکبر نے اپنی خصوصیات اس کے اندر رکھی. اب تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو کسی کو نظر نہیں آتی، روح بھی کسی کو نظر نہیں آتی. اب تعالیٰ کی ذات وہ جو مشاہدہ نہیں کرتی، اشارہ نہیں ہو سکتا. وہ یہ روح انسانی اگر بدن انسانی امت میں اونچے فاروق اعظم نہیں بات ان کا تکرام سبحان اللہ کہاں ہے تنظیم ان کا قلب کا دائیہ. اسی ہے غیر اللہ کی طرف انتباہ تھا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ تحقیق کا تھا بلکہ خوبی کا، لیکن اگر خوبی نہ جاتی وہ کہتے ہیں اس کے اندر اللہ کے ذات کوئی کسی غیر اللہ کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی عیب نہ ہو. اس لیے کہتے ہیں بے عیب اگر کوئی ہے اور خوبیاں تمام اس کے اندر موجود ہے کوئی عیب نہیں، اسی کو اللہ کے ذات ان کی دعا سبحان اللہ تنظیم. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا امت کے اندر اونچا ہے، لیکن عثمان غنی کے بعد ان کے بعد الحمد للہ. اس کے معنی یہ کہ ان کی غیر اللہ کی طرف ارتباط تھا. یہ بھی نہیں کہ وہ تنظیم کرتے تھے، برائی کرتے بلکہ بغیر کے اندر بھی خوبی ہوتی ہے. اللہ کے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان کے اندر بھی اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں، لیکن خوبیاں ان کی اپنی نہیں ہیں، عطا خدا بندی اللہ کی عطا کرنا ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے. صدیق علی کرم اللہ کی زبان میں الحمد تعریف کے قابل وہ ہے جو دوسروں کو خوبی دے دے. اللہ کے اندر خوبیاں اپنی ذاتی ہے، وہ دوسروں کو عطا فرما دیتا ہے. اس والے کہ وہ قابل تعریف اللہ ہے، وہ خوبی والا کا قابل تعریف. یہ خوبی اس کی اپنی ہے. کوئی حسین ہے،
کوئی خوبصورت ہے، ظاہر ہے وہ قابل تعریف نہیں، اللہ قابل تعریف، ایک حسن کا اس کا اپنا پیدا کرتا نہیں، اللہ کا عطا کرتا ہے اس کے اندر، تو غیر اللہ کے اندر پھر خوبی ہے وہ عطا ربانی سے. اس لیے ان چاروں بزرگوں کا قدر کرام میں ظاہر ہوا جس سے ان کے مقامات معنوی کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے. کہ سب سے اونچا مقام صدیق اکبر، اس کے بعد فاروق اعظم کا، اس کے بعد عثمان غنی کا، اور اس کے بعد علی کرم اللہ وجہ. اس سے یہ بھی فرق ہے. تو بہرحال عرض کا حاضر ہے کہ دو بنیادیں عرض کی ہیں کہ اس میں دونوں بنیادوں پر علم حدیث کا مدون ہونا، مرتب ہونا، اور تصحیح کے ساتھ صحت کے ساتھ تمام روایات کا اکٹھا ہو جانا، جمع کرنا ایک بنیادی ملی اور قومی ضرورت تھی. اس وقتار نے اپنی توفیق سے امام بخاری رحمۃ اللہ کے ذریعے سے مرتب مدون کرا کر یہ کتاب یہاں کے اندر موجود ہو گئی، جس کا نام اصحاب کتاب بعد کتاب اللہ ہے. یہ پڑھ چکے ہیں، اور اس کا نام بھی کہ میں نے سرچ کیا، اس کی تفصیلات امام بخاری کمال علم نام سے بھی ظاہر اور تراجم ابواب سے بھی ظاہر. اس لیے محدثین سارے قابل احترام بڑی خدمت کی، لیکن امام بخاری کا جو امتیاز ہے وہ دیکھیے وہ اصحاب تمکین ہے، تمکین غالب الفن ہے، مغلوب الفن نہیں ہے اس میں بخلاف دوسروں کے. اس لیے یہ کلمات اسی بنیاد پر عرض کیے تاکہ اس کے اندر حدیث کی عظمت سامنے آ جائے، اور خاص طور پر اس کے مخاطب ہیں ہمارے طلباء عزیز جنہوں نے دور حدیث پڑھا. دور حدیث پڑھنے کے بعد آپ کے اندر علم کی صلاحیت پیدا ہو گئی. یہ نہ سمجھیے کہ عالم بن گیا، صلاحیت علم آ گئی اس کے اندر. اور انشاءاللہ آپ ان اکابر بزرگوں کے زیر سایہ شفقت آپ نے جو وقت گزارا ہے، ظاہر اس صلاحیت کا آپ کام بنائیں گے، تدریس کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، تصنیف جو بھی ذریعہ ہو اس کے عالم صوت بنیں گے.